नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मिंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना जिसका उन्वान है मिस्टर हमीदा। जी हाँ, मिस्टर हमीदा। रशीद ने पहली मर्तबा उसको बस स्टैंड पर देखा, जहां वो शेड के नीचे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। रशीद ने जब उसे देखा तो वो एक लहजे के लिए हैरत में गुम हो गया। इससे कबल उसने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जिसके चेहरे पर मर्दों की मानंद दाढ़ी और मूछें हों। पहले रशीद ने सोचा शायद उसकी निगाहों ने गलती की है। औरत के चेहरे पर बाल कैसे उग सकते हैं? पर जब उसने गौर से देखा तो उस लड़की ने बाकायदा शेव कर रखी थी और सुरमई गुबार उसके गालों और होठों पर मौजूद था। रशीद ने समझा कि शायद हिजड़ा होगा, मगर नहीं, वो हिजड़ा नहीं थी। इसलिए कि उसमें हिजड़ों किसी मसनूई निस्वानियत के कोई आसार नहीं थे। वो मुकम्मल औरत थी। नाक नक्शा बहुत अच्छा था, कूले चौड़े चकले, कमर पतली, सीना जवानी से भरपूर, बाजू सुडौल। गर्ज ये कि उसके जिस्म का हर अज़ू अपनी जगह पर निस्वानियत का उम्दा नमूना था। एक सिर्फ उसकी दाढ़ी मूंछों ने सब कुछ गारत कर दिया था। रशीद सोचने लगा, कुदरत की ये क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक अच्छी भली नौजवान खूबसूरत लड़की को बदनुमा बना दिया। रशीद के दिमाग में कई ख्याल ऊपर तले आए और वो बौखला गया। वो सोचता था, क्या इस लड़की की ज़िंदगी अजीरन होकर नहीं रहेगी? सुबह उठकर जब इसे उस तरह पकड़कर शेव करना पड़ती होगी तो उसे क्या महसूस होता होगा? क्या उस वक्त जी में झुंझला कर इंतकामी ख्वाहिश पैदा ना होती होगी कि वो घस खुद्दे की तरह अपने गाल और होंठ छील डाले? एक औरत के लिए ये कितना बड़ा अजाब है कि खार पुश्त की मानंद उसके गालों पर दूसरे रोज़ नुकीले बाल उगाएं। अगर मर्दों के मानंद औरतों की भी दाढ़ी मूंछ होती तो कोई हर्ज नहीं था, पर यहाँ अज़ल से औरतें इन बालों से बेनियाज रही हैं। अगर मर्दों के मानंद जहाँ तक मैं समझता हूँ, औरतों के चेहरे पर बालों का होना कोई मायूब चीज़ नहीं है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि हम लोग ये देखने के आदी नहीं हैं। सिनफ़ नाजुक, आखिर सिनफ़ नाजुक है, इसमें शक नहीं। उस लड़की में निस्वानियत के तमाम जौहर मौजूद हैं। फिर ये दाढ़ी मूंछ किस लिए हो गई है? नज़र बट्टू के तौर पर? उसकी कोई तशरीह और तौज़ीह तो होनी चाहिए। बेकार में एक खूबसूरत शय को भूंडा बना दिया, ये कहाँ की शराफत है? अब ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा जो हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर उस तरह हाथ में पकड़ कर शेव कर रही हो? ये लड़की मूछें ना मूंडे और उन्हें बढ़ा ले तो क्या खुद से खौफ नहीं आएगा? आप बेहोश ना होंगे, लेकिन चंद लम्हात के लिए आपके होशो हवास ज़रूर जवाब दे जाएंगे। आप अपने होठों पर उंगलियां फेरेंगे जहाँ मूछें मुंडी होंगी, मगर आपकी सिन्फ़ मुकाबिल अपनी मूछों को ताव दे रही होगी। बस आ गई, वो लड़की उसमें सवार होकर चली गई। रशीद को भी उसी बस से जाना था, लेकिन वो अपने ख्यालों में इस कदर गर्क था कि उसको बस की आमद का पता ना चला, ना उसके जाने का। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की को एक नज़र और देखने के लिए पलटा तो वो मौजूद नहीं थी। उसका जहन इस कदर मुस्तरिब था कि उसने अपना काम मुलतवी कर दिया और घर चला आया। अपने कमरे में बिस्तर पर लेट कर उसने मज़ीद सोच विचार शुरू कर दी। उसको उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। बार बार कुदरत की बेरहमी पर लानतें भेजता था कि उसने क्यों निस्वानियत के इतने अच्छे और ख़ूबसूरत नमूने को खुद ही बनाकर उस पर स्याही का लेप लगा दिया। आखिर इसमें क्या मसलहत थी? अब इस शक्ल में उसे शादी कौन करेगा?
قدرت نے کیا اس کے لیے کوئی ایسا مرد پیدا کر رکھا ہے جو اسے قبول کر لے گا؟ لیکن وہ سوچتا کہ قدرت اتنی دور اندیش نہیں ہو سکتی۔ اس کی بہن آئی، دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے رشید سے کہا، بھائی جان چلیے کھانا کھا لیجیے۔ رشید نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر بھی بال ہیں۔ سلیمہ، جی؟ کچھ نہیں، لیکن ٹھہرو، کیا تمہاری مونچھیں ہیں؟ سلیمہ جھینپ گئی۔ جی ہاں، بال اگتے ہیں۔ رشید نے اس سے پوچھا تو میرا مطلب ہے تمہیں الجھن نہیں ہوتی ان بالوں سے؟ سلیمہ نے اور زیادہ جھینپ کر جواب دیا، ہوتی ہے بھائی جان۔ تو انہیں تم صاف کیسے کرتی ہو؟ بلیڈ سے؟ جی نہیں، ایک چیز ہے جسے بیبی ٹچ کہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر ہونٹوں پر گھسنا پڑتا ہے تو بال اڑ جاتے ہیں۔ اڑتے اڑتے خاک بھی تو نہیں، دوسرے تیسرے روز پھر نمودار ہو جاتے ہیں۔ بڑی مصیبت ہے، بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رشید نے پوچھا، وہ کیوں؟ سلیمہ نے دردناک لہجے میں جواب دیا، تکلیف ہوتی ہے بہت۔ جب بال اکھڑتے ہیں تو چھینکیں آتی ہیں اور چھینکوں کے ساتھ آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ معلوم نہیں اللہ میاں مجھے کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ رشید نے تھوڑے توقف کے بعد اپنی بہن سے پوچھا، تمہاری کسی اور سہیلی کی بھی داڑھی اور مونچھیں ہیں؟ مونچھیں تو کئی لڑکیوں کی دیکھی ہیں، پر داڑھی میں نے کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ ایک دو بال ٹھڈی پر دیکھنے میں آئے ہیں جو وہ اپنے مچھلے یا ہاتھ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ یہ آپ نے کیسی گفتگو آج شروع کر دی؟ چلیے کھانا کھا لیجیے۔ رشید نے کچھ دیر سوچا، پر میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ رشید کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے بالوں کی پڈنگ کھائی ہے جو ہضم ہونے میں ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے سارے جسم پر تیز تیز نکیلے بال یوں رینگ رہے تھے جیسے خاردار چونٹیاں۔ جب سلیمہ چلی گئی تو رشید نے پھر سوچنا شروع کر دیا، لیکن سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس لڑکی کے چہرے کے بال تو نہیں دور ہو سکتے تھے۔ اس امر کا رشید کو قابل یقین تھا، لیکن پھر بھی وہ سوچے چلا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا معمہ حل کر رہا ہے۔ رشید کو داخلے کی درخواست دینی تھی۔ اس نے بی اے کا امتحان راولپنڈی سے پاس کیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ لاہور سے کسی کالج میں داخل ہو جائے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کر لے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلا جائے جہاں اس کے والد پرائمری کونسل میں پریکٹس کرتے تھے۔ اس روز مونچھوں اور داڑھی والی لڑکی کے باعث نہ جا سکا۔ دوسرے روز بس کے بجائے تانگے میں گیا۔ اس نے چونکہ بی اے کا امتحان بڑے اچھے نمبروں پر پاس کیا تھا، اس لیے اسے داخلے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ وہ داڑھی مونچھوں والی لڑکی اب رشید کے دل دماغ سے قریب قریب غائب ہو چکی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے کالج میں دیکھا، لڑکی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک نے آوازہ کسا، مسٹر حمیدہ۔ دوسرے نے کہا، ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں، عورت کی عورت اور مرد کا مرد۔ تیسرے نے کہا لگایا، عجائب گھر میں رکھنا چاہیے ایسی شخصیت کو۔ اور وہ بیچاری خفیف ہو رہی تھی، اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ رشید کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی جیم میں آئی کہ آگے بڑھ کر تمام لڑکوں کا سر پھوڑ دوں جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر وہ کسی مصلحت کی بنا پر خاموش رہا۔ جب لڑکے چلے گئے اور اس لڑکی نے اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسو خشک کیے تو وہ جرأت سے کام لے کر اس کے پاس گیا اور بڑے ملائم لہجے میں اسے مخاطب ہوا، آپ یہاں کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ اس نے تنگ آ کر کہا، کیا آپ بھی میرا مذاق اڑانے آئے؟ رشید نے اپنا لہجہ اور ملائم کر دیا، جی نہیں، آپ مجھے اپنا دوست یقین کیجیے۔ اس نے، جس کا نام حمیدہ تھا، نفرت کی نگاہوں سے رشید کو دیکھا۔ مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں،
یہ آپ کی زیادتی ہے. ہر شخص کو دوست اور ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کے مضطرب دماغ کو اپنی باتوں سے اور زیادہ مضطرب کروں. ویسے میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست یقین کیجیے. یہ کہہ کر رشید چلا گیا. اس کے بعد کئی مرتبہ اس نے حمیدہ کو دیکھا جو بی اے میں پڑھتی تھی. سارے کالج میں اس کی داڑھی مونچھوں کے چرچے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لڑکوں کی آوازہ بازی کی عادی ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی بال نہیں ہے. وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. ایک دفعہ وہ شدید طور پر بیمار ہو گئی. 10-15 دن تک بستر میں لیٹنا پڑا. رشید نے کئی بار ارادہ کیا کہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، مگر اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ مشتعل ہو جائے گی، کیونکہ اسے کسی کی ہمدردی پسند نہیں تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کی کشتی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، اسے اس کے سوا اور کوئی کھینے والا نہ ہو. لیکن ایک دن مجبور ہو کر اس نے چپراسی کے ہاتھ ایک رقعہ رشید کے نام بھیجا، جس میں یہ الفاظ مرقوم تھے: رشید صاحب، میں بیمار ہوں، کیا آپ چند لمحات کے لیے میرے کمرے میں تشریف لا سکتے ہیں؟ ممنون و متشکر رہوں گی. رشید یہ رقعہ ملتے ہی ہاسٹل میں گیا. بڑی مشکلوں سے حمیدہ کا کمرہ تلاش کیا. اندر داخل ہوا تو اس نے پہلے یہ سمجھا کوئی مرد جس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی کمبل اوڑھے لیٹا ہے، مگر اس نے اپنا رد عمل ظاہر نہ ہونے دیا. چارپائی کے ساتھ ہی کرسی پڑی تھی. رشید اس پر بیٹھ گیا. حمیدہ مسکرائی. میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ مجھے بخار کے باعث بہت نقاہت ہو گئی ہے اور شیو نہیں کر سکی. کیا آپ میرے لیے زحمت برداشت کر سکیں گے؟ رشید نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا. شیو کا سامان کھڑکی کے سل پر موجود تھا. ٹین میں گرم پانی لا کر اس نے حمیدہ کے چہرے کے بال نرم کیے، صابن ملا، اچھی طرح جھاگ پیدا کیے اور پھر 5 منٹ کے اندر اندر شیو بنا ڈالی. پھر تولیے سے اس کا چہرہ خشک کیا اور شیو کا سامان صاف کرنے کے بعد وہیں رکھ دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا. حمیدہ نے اپنا نحیف ہاتھ گالوں پر پھیرا اور پھر رشید سے کہا: شکریہ، اب دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. رشید نے ایم اے اور حمیدہ نے بی اے پاس کر لیا. رشید کو فوراً بہت اچھی ملازمت مل گئی. اب وہ ایک نہیں، روزانہ 2 شیو بناتا تھا. یہ تھی آج کی کہانی.